اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق، اداروں میں بھی فرق ہے، تربیت میں بھی فرق ہے، تعلیم میں بھی فرق ہے، آگے کام میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا، اور آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ واقعتاً دنیا کے اندر مدارس کا مقابلہ کسی بھی اور سسٹم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کچھ چیزیں لے لیں، میں الٹی بات شروع کرتا ہوں کہ ابھی یہ کرونا آیا ہے، مدارس کے اندر 40 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، 40 لاکھ وہ بچے ہیں جو مدارس کے اندر رہتے ہیں۔ کرونا سے کالج بند ہوئے، یونیورسٹیاں بند ہوئیں، اسکول بند ہوئے، خوشیاں منائی گئیں، کالج کے لڑکوں نے بھنگڑے ڈالے، اسکول کے لڑکوں نے خوشی پر مضامین لکھے، اور جس قدر ہو سکتا تھا انہوں نے تعریف اور توصیف بیان کی وزیر تعلیم کی۔ یہ دنیا میں اس جیسا وزیر تعلیم ہے ہی کوئی نہیں کہ چھٹیاں ہو گئی، جان چھوٹی، اساتذہ نے بھی شکر پڑا ہے ہماری بھی جان چھوٹی، معذرت کے ساتھ ماسٹر صاحب آپ قدرتی طور پہ موجود، یعنی کہ ایک عجیب نظام تھا یہ۔ اور ادھر مدارس میں کیا ہوا؟ مدارس میں صف ماتم بچھ گئی، مدارس میں دعائیں مانگنا شروع کر دی انہوں نے، رات کو طلباء کو جگانا شروع کر دی ہے، تہجد کے ٹائم طلباء اٹھ کر روتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے دین کے لیے گھروں سے نکلے ہیں اور تو ہمیں خائب و خاسر کر کے واپس لٹائے گا، اللہ تو ناکام کر کے ہمیں لٹائے گا۔ اساتذہ بھی روتے تھے، طلباء بھی روتے تھے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 40 لاکھ بچے مدارس کے اندر پڑھتے رہے، ایک مدرسہ بھی بند نہیں ہوا، ایک مدرسہ بند نہیں ہوا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ انہوں نے دنیا کے پروپیگنڈے کے سامنے حکومت نے ہتھیار ڈالے، اور انہوں نے کہا جی آپ چیک کریں یہاں سے کرونا پھیلے گا۔ پاکستان کے 20 مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا، ان سے بچے لیے گئے اور لے کر ان کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ میرے رب کا قانون دیکھیے کہ ایک بچے کو بھی کرونا کا وہ نہیں نکلا، یعنی کرونا میں نہیں نکلا ایک بچہ۔ حکومت مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے حکومت نے۔ کوئی تو طاقت ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے، کسی کی نصرت تو ہے، اس کے اخلاص ہے بنیادی طور پر۔ اس سے دوسرے ادارے جو ہیں وہ محروم ہیں، دنیاوی جو ادارے ہیں بالکل اس سے محروم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم کا فرق ہے۔ یہاں پر اللہ کے سامنے رونا سکھلایا جاتا ہو، گڑ گڑانا سکھلایا جاتا ہو، تقوی سکھلایا جاتا ہو، پرہیزگاری سکھلائی جاتی ہو، ایمانداری سکھلائی جاتی ہو، حقوق اللہ سکھلائے جاتے ہوں، حقوق العباد سکھلائے جاتے ہوں، وہاں کیسے اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ آپ چھوڑ دیں پورے پاکستان کو، آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ واکنڈ کے اندر بیٹھے، یہاں پر کس قدر سختی تھی اور کتنا انہیں ہر لحاظ سے ہم پریشان تھے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا مدرسہ چلتا رہا ہے، یہ قاری امین صاحب کی 300 بچے یہاں پڑھتے رہے ایک مدرسے کے اندر، یا ہمارے یہاں بھی مدرسہ چلتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں۔ روزانہ بچے آتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے، لوگ بھی آتے تھے۔ ایک دو مرتبہ میرے خیال میں آئے ہوں گے، انہوں نے کہا جی تھوڑا سا گیپ رکھے بٹھا دیں، اتنی سی بات ہے، باقی بند نہیں ہوں۔ اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، مدرسے کھلے۔ اللہ کی مدد دیکھیے نا کہ پوری دنیا کے اوپر بیت اللہ تک بند کر دیا گیا، مسجد نبوی تک بند کر دی گئی، مساجد تک بند، مدرسے کھلے رہے۔ یہ وہ تعلیم کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا تھا، یہ چراغ روشن رکھنا ہے اللہ نے۔ یہاں مخالفت اور
کسی کی دل آزاری کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں حقیقت حال کا مسئلہ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے ایک چیز کہ وہ کیا ہے۔ دوسری بات، آپ موازنہ کریں تو ایک اور چیز بڑی اہم ہے تعلیمی نظام کے اندر، امتحانات کے نظام۔ ہمارے سامنے جب کراچی میں تھا تو ایک مدرسے کے اندر جہاں میں پڑھتا تھا 700 طالب علم تھے، اور مسجد کے ہال کے اندر بٹھا کر ہم سے امتحان لیا جاتا تھا۔ استاد آتے، ایک استاد بیٹھتا محراب کے پاس اور ایک استاد بیٹھتا پیچھے پیپر لے کر، وہ صفحے لے کر بیٹھتا، بس 700 طالب علم درمیان میں ہوتے تھے، دو استاد، ایک ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا۔ جو ادھر بیٹھا ہوتا تھا نا وہ صرف اتنی بات کہتا تھا، مسجد کے اندر بیٹھے ہو، دین کا علم حاصل کرنے آئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، بس شروع کرو پیپر۔ واللہ میں 17 سال میں نے مدارس کے اندر پڑھا ہے، ایک مرتبہ میں نے محسوس تک نہیں کیا کہ کسی نے نقل کی ہو، جرت نہیں ہوتی تھی ساتھ والے کو دیکھنے کی، یہ بھی 3 گھنٹے پیپر دیتے ہوئے یہ پتہ نہیں چلتا تھا دائیں کون بیٹھا ہے بائیں کون بیٹھا ہے۔ یہ نظام تعلیم آج تک ایسا ہی ہے، تصور بھی نہیں ہے نقل کرنے کا، پوچھنے کا، پرچی کا، وہ کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے، بوٹی کا، ابھی تو پورے بوٹے جو ہے نکل آئے۔ ابھی آن لائن امتحان میں بچے ساتھ رکھ کر پیپر جو ہے وہ فل کر رہے ہیں، کتابیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور لکھا جا رہا ہے سارا کچھ، پوری کتاب نوٹ کر کے بھیج دی۔ اور وہاں کیا ہے، جرت نہیں ہے، 2 استاد ہیں صرف۔ اور میں نے کراچی کے اندر یہ منظر بھی دیکھا، نیشنل کالج کے امتحان میں ہمارے بڑے بھائی گئے، انہوں نے جا کر امتحان دے رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے کتاب رکھی ہوئی تھی، کتاب کے اوپر پسٹل رکھا ہوا تھا، اور 6 اساتذہ چھوٹے سے امتحان گاہ میں تھے جہاں 18-19 لڑکے تھے، تو 6 اساتذہ اس کو قابو نہیں کر سکے، اور وہ کہتا تھا یہ اس سے میں دیکھ کر لکھوں گا، اور ساتھ وہ بھائی جان کو کہتا تھا تم بھی دیکھ کر لکھو، ابے کون روک سکتا ہے، گولیوں سے اڑا دیں گے۔ یہ کالجوں کا نظام تعلیم، سارے کالجوں کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن کالجوں کے اندر جتنی نقل چلتی ہے، یونیورسٹیوں کے اندر جتنی نقل چلتی ہے، اسکولوں کے اندر جتنی، مدارس کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ چلے جائیں کسی بھی مدرسے کے اندر، آپ چلے جائیں جا کر دیکھ لیں، ابھی یہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہے جیو والوں نے بنائی، یہ لوگ جب بناتے ہیں نا تو یہ کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نقطہ نکلے، تو انہوں نے موازنہ پیدا کیا، یہ مدرسے کا امتحان ہو رہا ہے، یہ کالج کا امتحان ہو رہا ہے، یہ یونیورسٹی کا امتحان ہو رہا ہے، یہ مدرسے کا امتحان پہ چل رہی ہیں، نقلوں پہ نقلیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھیں یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے نقل کرنے، جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نقل کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا بڑا فرق، تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جو مدارس کے لوگ ہیں نا، یہ بات آپ کو وہاں جا کر سمجھ آئے گی اور رہ کر سمجھ آئے گی کہ مدارس کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بڑے قناعت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی ویسے ہی مولویوں کو وہم ڈال دیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، کس نے کہا مولویوں کی تنخواہیں کم؟ مولوی کو آپ یقین جانیے ہر جگہ پر مراد ملتی ہیں، ہر جگہ پر مولوی کو اللہ کے دین کی وجہ سے مراد ملتی ہے۔ ہم سبزی والے کے پاس جاتے ہیں وہ رعایت میں دیتا ہے، جوتوں والوں کے پاس جاتے ہیں وہ رعایت کرتا ہے، کریانے والے کے پاس جاتے ہیں وہ رعایت کرتا ہے، کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں وہ رعایت کرتا ہے۔ آپ میں سے آپ لڑ کے رعایت کرواتے ہوں گے، ہم لڑ کے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی کہتے نہیں آپ ہمارے امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، یہ ہم تو اپنی آنکھوں سے، یہ سارا پروٹوکول کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ جہاں لوگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ لے کے گزارا نہیں کر سکتے وہاں ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں۔ کچھ تو ہے نا، موازنہ کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے۔ یہ اللہ کے دین کی برکات ہیں، اللہ کے دین کے معاملات ہیں، قناعت سکھلائی جاتی ہے، لڑائیاں نہیں سکھلائی جاتی، مار کٹائی نہیں سکھلائی جاتی، ایک دوسرے سے گتھا ہونا نہیں سکھلایا جاتا، پیار اور محبت کے درس دیے جاتے ہیں۔ اساتذہ اتنے قناعت پسند۔ آج ایک مضمون چل رہا تھا تو کچھ دوست مشورہ مانگ رہے تھے کہ ایک مدرسہ ہم نے بند کرنا ہے، وہاں پر کچھ اخراجات کی کمی ہے۔ تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہاں بیکری چوک علوم شریعہ راولپنڈی میں میں پڑھتا تھا 6 سال میں، تو حافظ اسحاق صاحب ایک دیوبندی عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے۔
تو وہ مطمئن تھے مدرسے کے. بتایا انہیں کہ جی مدرسے سے راشن ختم ہو چکا ہے اور کوئی آنے کی امید بھی نہیں ہے. تقریباً 850 طالب علم پڑھتے ہیں, تو 850 طالب علموں کا 3 ٹائم کا کھانا مدرسوں میں پکتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ کہاں سے آتا ہے؟ 850 طالب علم ایک مدرسے کے اندر. اور ایسے مدارس بھی پاکستان کے اندر ہیں جہاں 10-10 ہزار طالب علم پڑھتا ہے, 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب مدرسہ بند کرنا پڑے گا اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اساتذہ کو بلایا, مشورے کے لیے بلایا اساتذہ کو کہ بھئی تنخواہیں بھی نہیں ہیں. تو اساتذہ نے کہا جی کہ ہم تنخواہیں نہیں لیتے, ہم بغیر تنخواہوں کے پڑھائیں گے. پوچھے نہ کالج یونیورسٹیوں والوں سے کہ آپ بغیر تنخواہ کے پڑھائیں گے؟ تجربہ کر کے دیکھیں نا. لڑائی یہاں پر سکیلوں پہ ہوتی ہے, لڑائی یہاں پر سارے کچھ ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں. کبھی کالج کے, یونیورسٹیوں کے, اسکولوں کے آپ دیکھ لیں مظاہرے ہوتے ہیں, تنخواہیں بڑھائی جائے, اسکیل بڑھایا جائے. کبھی مدرسوں کی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مظاہرے ہوئے ہوں؟ کوئی آج تک پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایک واقعہ ہو کہ جہاں پر مدرسے کے طلباء کھڑے ہوں کہ ہمارے کھانے ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے پہننے ٹھیک نہیں, ہماری رہائش ٹھیک نہیں, یا استاد کھڑے ہوں جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں گے؟ کوئی ایک مثال نہیں ہے دنیا کے اندر. قناعت سے کھلائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے, ہم بس جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ مدرسہ بند نہ کیا جائے. اب طلباء کو بلایا گیا, طلباء سے پوچھا بھئی اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا ختم, کچھ بھی نہیں. تو وہ طلباء کھڑا ہوا, ایک طالب علم ہمارا تھا, وہ ادھر کا گلگت کا تھا, وہ کہہ رہا تھا استاد جی 15 دن میں بھوکا رہ سکتا ہوں, 15 دن کے بعد مر گیا شہید مروں گا, کوئی بات نہیں, آپ ہمیں پڑھاؤ, چھٹی نہ دو. وہاں سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اس طرح طالب علم اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ جی ہمیں کھانا نہیں چاہیے, بس آپ ہمیں پڑھائیں, صرف پانی سے ہم گزارا کریں. یار اس نظام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. رو رہے ہیں, طالب علم بھی رو رہے ہیں, استاد بھی رو رہا ہے, مہتمم بھی رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. سب نے کہہ دیا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ضرورت نہیں ہے, بس پڑھیں گے جو کچھ بھی ہے, مر جائیں گے پھر کیا ہو. طالب علم کھانے سے فارغ, استاد تنخواہوں سے فارغ. محتمم صاحب نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے بھائی رہو, اب تو کچھ بھی نہیں. ایسے پریشان ہوتے ہیں. آپ کے لیے بڑا اہم درس ہے, ایسے بڑے بڑے واقعات. ہمارے یہ تجرباتی ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ایسے دور بھی گزرتے ہیں مدارس کے اوپر. 3 دن گزر گئے جی, 3 دن طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا. چوتھا دن میں چلا جاتا تھا وہاں سر سید چوک, گھر قریب تھا ہمارے, تو ہم وہاں کھانا کھا کے آ جاتے تھے. تو 2 طالب علم ہمارے ساتھ تھے, ان کے لیے میں روٹی لے آتا تھا کبھی کبھار, لیکن وہ نہیں کھاتے تھے, کہتے تھے نہیں یہ غداری ہے, باقی ہمارے بھائی بھوکے ہیں, ہم کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں. عجیب منظر تھا بھائی. چوتھے دن جب میں آیا تو طالب علم سارے ماشاءاللہ اندر سے انگلیاں چاٹتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے لنگر بھیج دیا, کھانا بھیج دیا اللہ نے. محتمم صاحب نے آ کر بتایا ظہر کی نماز کے اوپر, کہنے لگے جی 1 سال کے راشن کا بندوبست ہو گیا ہے, 1 سال کی تنخواہوں کا بندوبست بھی ہو گیا ہے. بھئی کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں بس اللہ کا فرشتہ آیا دے کر چلا گیا. یہ مدارس کا نظام تعلیم, یہ مدارس کا جو ہے نا یہ منبع ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کوئی دنیا کا نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کون دے کر جاتا ہے, یہ اللہ چلا رہا ہے, اور اللہ نے قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھنا ہے. یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ تعلیم گاہیں, یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ آپ کی طرف آنے والے مصائب کو روکنے کا سبب ہے. یہ آپ کبھی کبھار جایا کریں ان مدارس کے اندر, جا کر حالات دیکھا کریں کہ وہاں کے طلباء کے کیا حالات ہیں. آپ کو کوئی طالب علم کبھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی طالب علم جو ہے وہ کبھی کوئی شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے. قناعت پسندی, اساتذہ بھی قناعت پسند, طلباء بھی قناعت پسند, سادگی پسند, جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی اس پر, اور کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے خالص ہوتے ہیں. اسکول ہیں, کالج ہے, یونیورسٹی, ہم نہیں کہتے کہ سب نظام تعلیم کا فرق ہے, تربیت کا فرق, معاملات کا فرق, اور یہ فرق میں نے آپ کے سامنے معمولی سا ویسے ہی رکھا ہے.
تاکہ سمجھ آ جائیں کچھ باتیں کہ کتنا بڑا فرق ہے اس نظام میں اور اس نظام میں۔ اس لیے اس نظام میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال رہا ہے جو پوری دنیا کے اوپر جا کر دین کا کام کر رہے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، جو بس دین کے کام کے ساتھ جڑ گئے تو جڑ گئے، پوری زندگی جڑ گئے۔ نہ ان کی یہ جنگ ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے، یا یہ جنگ ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے، نہ یہ جنگ ہے کہ ہمیں پروٹوکول کتنا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بھلائی کے وہ چشمے ہیں جن کے ساتھ بہرحال ہر وقت ہمیں خیر کا معاملہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے۔ لیکن اب کرونا کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی کہ اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سب کچھ بند ہوا، یہ بند نہیں ہوئے تو اللہ کی طرف سے خاص مدد تو ہے ہی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔